جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ وہ ہے کہ ہر شخص کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کچھ سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان گفتگو میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، یعنی براہ راست بندے سے سوال ہوگا اور بندے کو براہ راست جواب عرض کرنا پڑے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت کے جاہ و جلال کا کیا عالم ہوگا جب رب العالمین کی جانب سے سوال ہوگا اور تمام عالم کے لوگ موجود ہوں گے اور انسان کو اس کٹہرے میں کھڑا کر کے وہ سوالات پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال کیا پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری؟ یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عطا ہے اور اس نعمت کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے کہ زندگی کے یہ لمحات کن کاموں میں گزار کر آئے ہو، یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جوانی کن کاموں میں گزاری؟ زندگی کے لمحات میں سے جوانی کے لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی نعمت سمجھے جاتے ہیں، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، کیونکہ جوانی یہ وہ دورانیہ ہے جب انسان کے تمام قوا کام کرتے ہیں، انسان کی تمام توانائیاں عروج پہ ہوتی ہیں، تمام قوت کمال کے درجے تک پہنچتی ہیں۔ آدمی مسجد بھی جا سکتا ہے، حج بھی کر سکتا ہے، روزے بھی رکھ سکتا ہے، نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، حقوق العباد بھی ادا کر سکتا ہے، تمام کام کر سکتا ہے۔ بڑھاپے میں تو پھر انسان دین کی رعایتوں سے استفادہ کرتا ہے۔ تو زندگی کے مراحل میں سے جوانی کی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جوانی کا الگ سے سوال کرے گا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری۔ تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا ہے، حرام طریقے سے تو نہیں کمایا۔ چوتھا سوال بھی مال کے بارے میں ہوگا کہ خرچ کہاں پر کیا ہے۔ پانچواں سوال علم کے بارے میں کہ جو علم تمہیں ہم نے دیا ہے تم نے اس پہ کہاں تک عمل کیا تھا۔ یہ 5 سوالات ہیں جن کے جوابات ہر انسان کو باری تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر دینے پڑیں گے، اور جیسے حدیث کا مفہوم میں نے عرض کیا کہ کوئی آدمی اپنا قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے۔